अस्सलाम वालेकुम। पीएमआई कौमी और आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में नामों की तब्दीली, अमानुल्लाहपुर का नया नाम जमुनानगर। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में जलजले के शदीद झटके काफी देर तक महसूस किए गए। गाजा पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान, 3826 बच्चे शहीद। केआर का खानदान एक माली दहशतगर्द है, रेवंत रेड्डी का रिमार्क। राजा सिंह की इंतखाबी रैली, एक मर्तबा फिर मजलिस को चैलेंज। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाला तेलंगाना से गिरफ्तार, 8 नवंबर तक पुलिस की तहवील में। और अब खबरों की तफसील। सीतापुर जिले के गांव अमानुल्लाहपुर बिशमुल मरकजी हुकूमत ने एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांवों के नामों को बदलने की मंजूरी अगस्त में ही दे दी थी। उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत ने सीतापुर जिले के गांव अमानुल्लाहपुर का नाम बदलकर जमुनानगर कर दिया है। इस सिलसिले में 3 नवंबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिवेन्यू सुधीर कुमार गर्ग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट ने डिविजनल कमिश्नर लखनऊ को तजवीज़ भेजी थी। उन्होंने उसे मंजूर करते हुए रिवेन्यू काउंसिल से इस पर गौर करने की गुजारिश की थी। लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने उसकी बुनियाद पर तजवीज़ हुकूमत को भेजी थी। फिर हुकूमती सतह से गांव का नाम बदलने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जरिए जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश रिवेन्यू एक्ट में दी गई सहूलत की बुनियाद पर गांव का नाम बदला गया है। अब अमानुल्लाहपुर को जमुनानगर के नाम से जाना जाएगा। काबिले जिक्र है कि सीतापुर जिले के गांव अमानुल्लाहपुर बिशमुल मरकजी हुकूमत ने एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांवों के नामों को बदलने से मुताल्लिक मंजूरी अगस्त में ही दे दी थी। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में जलजले के शदीद झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। जब जलजला आए तो घबराएं नहीं, पुरसुकून रहें, मेज़ के नीचे जाएं, अपने सर को एक हाथ से ढांपें और मेज़ को उस वक्त तक पकड़े रहें जब तक जलजला रुक ना जाए। एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा बिशुमुल मुल्क के कई हिस्सों में जलजले के शदीद झटकों से ज़मीन लरज़ उठी। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इस अचानक जलजले के बाइस लोग घरों से बाहर निकल आए और हाई राइज सोसाइटी के असेंबली एरिया में लोग जमा हो गए। जलजले के झटके रात 11:32 पर महसूस किए गए। जलजले के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। ये झटके ऐसे वक्त में आए जब लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पंखे, फानूस और रोशनियां हिलती नजर आ रही हैं। भूपेश बघेल पर आयद इल्जामात बेबुनियाद, ईडी और महकमे इनकम टैक्स बीजेपी के अहम हथियार। कांग्रेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जुमेरात को छत्तीसगढ़ में छापामारी अंजाम दी और वजीर आला भूपेश बघेल पर कई तरह के इल्जामात आयद किए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को छत्तीसगढ़ में छापामारी अंजाम दी और वजीर आला भूपेश बघेल पर कई तरह के इल्जामात आयद किए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसे बीजेपी की इंतकाम की सियासत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बौखलाहट में किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपनी हार नजर आ रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ईडी और महकमे इनकम टैक्स बीजेपी के अहम हथियार हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ छापे मारे थे। 8 से 9 महीने गुजर गए लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गजा की पट्टी पर इस्राएली फौज की फिजाई, जमीनी और समंदरी रास्ते से मुसलसल पुरतशद्दुद बमबारी को 29 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गजा की पट्टी में वजारत सेहत ने जुमा को बताया कि 7 अक्टूबर से गजा पर इस्राएली हमलों में कम से कम 9,227 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3,826 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है। आलमी इदारे अतफाल यूनिसेफ ने कहा है कि गजा पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी है। ताज़ा तरीन मैदानी पेशरफ्त में अल अरेबिया और अल हदस के नामा निगार ने गजा की पट्टी के इर्द गिर्द इसराइली कस्बों और बस्तियों पर आज दोबारा रॉकेट की बमबारी की इत्तला दी है। फलस्तीनी मीडिया ने बताया कि इसराइली कश्तियों ने वस्ती गजा की पट्टी में गजा सिटी के शुमाली इलाकों पर गोलाबारी की। वस्ती गजा की पट्टी में अल माजी कैंप और अन नस्र मोहल्ले पुरतशद्दुद इसराइली बमबारी की गई।
چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور ان کے خاندان کو مالی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے پی سی سی کے سربراہ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ وہ پورے نظام کو دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ جاری کرنے کے ایک دن بعد کانگریس لیڈر نے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ آب پاشی پروجیکٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے میڈی گڈا کا دورہ کریں۔ ہفتے کو گاندھی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے محسوس کیا کہ این ڈی ایس اے کی رپورٹ کے تناظر میں یہ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کے سی آر اور اس پروجیکٹ میں شامل عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے زور دیا جب وزیر اعظم پارٹی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے تلنگانہ کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں پہلے میڈی گڈا بیراج کی جانچ کرنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی شروع کرنی چاہیے۔ چونکہ مودی بدعنوانی کو برداشت نہیں کرتے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کے سی آر کے خلاف کارروائی شروع کریں۔ گوشہ محل کے اسمبلی حلقے کے بی جے پی امیدوار راجا سنگھ نے ایک مرتبہ پھر غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے ہوئے مجلس کو ان کے راجا سنگھ کے مقابل اپنا امیدوار اتارنے کا چیلنج کیا۔ وہ اپنی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ریلی کا ہنومان مندر نکالی گئی جو بیگم بازار سے ہوتی ہوئی بی جے پی کے دفتر واقع کٹل منڈی روبرو نمائش میدان اختتام کو پہنچی۔ راجا سنگھ کا جگہ جگہ عوام کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ انوراگ ٹھاکر نے بھی ریلی سے خطاب کیا۔ واضح رہے کہ بی جے پی نے راجا سنگھ کی معطلی ختم کرتے ہوئے تیسری مرتبہ گوشہ محل سے پارٹی امیدوار بنایا ہے اور راجا سنگھ سے مقابلے کے لیے سوائے کانگریس کے بی آر ایس اور مجلس نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا۔ کانگریس نے مہیلا کانگریس کی ریاستی صدر سنیتا راؤ کو راجا سنگھ سے مقابلے کی ذمہ داری دی ہے۔ اب جبکہ الیکشن نوٹیفکیشن کی اجرائی کو محض 2 دن باقی ہیں، بی آر ایس اور مجلس نے ابھی تک اپنے امیدوار کا اعلان نہ کرتے ہوئے سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سال 2014 میں راجا سنگھ نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اور مسلسل 2 مرتبہ گوشہ محل سے بی جے پی کے ٹکٹ پر منتخب ہو چکا ہے۔ بی جے پی نے الیکشن سے عین قبل معطلی ختم کرتے ہوئے راجا سنگھ کو تیسری مرتبہ موقع دیا، لیکن مسلمانوں سے ہمدردی اور دینی و ملی حمایت کا دعویٰ کرنے والے گوشہ محل سے مقابلے کے بارے میں خاموش ہیں۔ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی کو بھیجے گئے متعدد جان لیوا ای میلز کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گنیش رمیش وانپاردھی کے نام سے شناخت کیے گئے شخص کو تلنگانہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گام دیوی پولیس کے مطابق گنیش رمیش کو بعد میں عدالت میں پیش کیا گیا اور 8 نومبر تک پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ دھمکی آمیز ای میلز 400 کروڑ روپے کے بھتے کی مانگ کے طور پر پچھلے پیغامات کو نظر انداز کرنے پر اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ پولیس کے مطابق 31 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان 2 دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئی اور بھیجنے والے نے اپنا تعارف شاداب خان کے طور پر کرایا۔ صنعت کار مکیش امبانی کو 31 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان ایک مرتبہ پھر 2 دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوئی جس میں انہیں پچھلی ای میلز کو نظر انداز کرنے کے سنگین نتائج سے خبردار کیا گیا، جس میں میل بھیجنے والے نے 400 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس سے قبل امبانی کو ای میل کے ذریعے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ 20 کروڑ روپے ادا کرنے میں ناکام رہے تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی تازہ ای میل بھیجی گئی تو تاوان بڑھ کر 200 کروڑ روپے اور 400 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ ممبئی پولیس نے کہا کہ بھیجنے والے نے پچھلی ای میل کے جواب کی کمی کا حوالہ دیا اور تاوان میں اضافہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی پہلی دھمکی آمیز میل 28 اکتوبر کو بھیجی گئی تھی۔ ای میل موصول ہونے کے بعد مکیش امبانی کے سیکورٹی انچارج کی شکایت کی بنیاد پر ممبئی کی گام دیوی پولیس نے ایک نامعلوم شخص کے خلاف دفعہ 387 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کے بارے میں ایک اہم اطلاع دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اس مہینے کی 9 تاریخ تک ریاست میں کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ خلیج بنگال سے ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے مشرقی اور شمال مشرقی ہواؤں کے زیر اثر آنے والے دنوں میں ریاست کے کئی حصوں میں بارش ہوگی۔ ناگر کرنول، ونپرتی، جوگلامبا، گدوال، بھدرادری کوتاگوڑم، کھمم، سوریا پیٹ اور نلگنڈا اضلاع میں بارش کی توقع ہے۔ ریاست میں دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ، رات اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت گر رہا ہے۔ عادل آباد میں سب سے کم درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے بھی غزہ میں مرنے والے معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ سابق ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کے بعد عرفان پٹھان نے بھی غزہ کے متاثرین کے حوالے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا ہے۔ عرفان پٹھان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ غزہ میں ہر روز 10 سال کی عمر کے معصوم بچے مر رہے ہیں اور دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے میں صرف آواز اٹھا سکتا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے عالمی رہنما ضرور اس بےہودہ قتل کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ عرفان پٹھان نے اقوام متحدہ کو ٹیگ کیا۔ سعودی عرب ملکی سیاحت کو فروغ دینے پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آن ارائیول سیاحتی ویزوں کے اجرا کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے سیاحت کے لیے مملکت آنے والوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ شاہ عبداللہ العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ محکمہ جوازات کے تعاون سے ایئرپورٹ پر آن ارائیول ویزا کے لیے خصوصی کاؤنٹرز کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر مختصر سی افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی، جس میں متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ لیفٹیننٹ جنرل سلیمان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مملکت آنے والوں کے لیے بہترین خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد سعودی عرب آنے والے سیاحوں کو امیگریشن کی اعلیٰ سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اسی حوالے سے ایئرپورٹ پر آن ارائیول ٹورسٹ ویزا سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ سیاحوں کا بہترین انداز میں استقبال کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سیاحتی ویزے پر آنے والوں کو عمرے کی ادائیگی اور مسجد نبوی میں حاضری کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ اپنی مدت قیام کے دوران مملکت کے کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں سال 2019 میں مختلف اقسام کے ویزے متعارف کروائے گئے ہیں، جن میں آن لائن ویزا سروس کے تحت عمرہ، سیاحت یا وزٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی PMI قومی اور عالمی خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔